جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں وہی ہوا جو پاکستان جس کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے سے تمام ڈپلومیٹک ایفرٹ سٹارٹ کی ہوئی تھیں کہ کسی طرح بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات خراب نہ ہوں، لیکن کل رات بھارت کی فوج نے ایک خبر جاری کی سب سے پہلے، جس میں بتایا گیا کہ آپریشن سندور جو ہے وہ انڈیا نے لانچ کیا ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب اس کی ڈیٹیلز تو بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر قیمت پہ پاکستان کے اندر حملہ کرنا ہے، اور انڈین گورنمنٹ یا انڈین ملٹری کے مطابق 9 ایسی جگہیں ہیں جن پہ انڈیا نے حملہ کیا۔ ایک بہاولپور تھی، ہے دوسرا مرید کے، بھمبر، گلپور، چک امرو، باغ، کوٹلی، سیالکوٹ، مظفر آباد۔ یہ وہ 9 جگہیں ہیں جہاں پہ انڈیا کی ایئر فورس نے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان پہ حملہ کیا۔ سو یہ ایک دس از سم تھنگ ویری ویری ایکسٹراڈنری، بہت بڑی چیز تھی کہ انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر حملہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ، ٹھیک ہے جی، جو مجھے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو پاکستان سائڈ نے بتایا کہ آپ دیکھیں، انڈیا سائڈ یہ کہتی ہے کہ 1971 کے بعد یہ سب سے بڑی سٹرائکس تھیں پاکستان کے بعد اندر کی گئی ہیں 1971 کے بعد۔ سو اب ظاہری بات ہے، انڈیا نے جیسے ہی حملہ کیا، میں آپ کو تھوڑا سا کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس میں بتانا چاہتا ہوں، انڈیا نے جیسے ہی حملہ کیا تو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو فون کیا بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے، اور ان کو بتایا کہ کیا سچویشن ہے، ہم نے یہ کہاں پہ حملہ کیا ہے اور ہم نے کیا کر رہے ہیں۔ اسی کے بعد امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں آج کل، اور شاید اور دوسرا سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل عاصم ملک، ان سے کانٹیکٹ کیا، اور پاکستان کی ملٹری جو تھی اس نے امیڈیٹلی آ کے یہ ایکسیپٹ کیا کہ جی یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سو انڈیا نے آپریشن سندور جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کیا ہے۔ ظاہری بات ہے بھارت کی حکومت کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہر قیمت کے اوپر پاکستان نے رسپانس کرنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان رسپانس نہ کرے۔ اب پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو کم از کم 20 شہروں پہ حملہ کیا جائے۔ دس از واٹ دا پاکستانیز ڈیمانڈ۔ پاکستانیوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے 9 شہروں پہ جو انڈیا کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے یا ان کی ملٹری جسے وہ کہتے ہیں نا وہ کہہ رہی ہے، سو مجھے ایسے لگتا ہے یہ چیز جو ہے دس از دیر، میں ذاتی طور پہ جو دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ نے کہا ہے 9 شہر، پاکستان کے اوپر اب پریشر یہ ہے ملٹری کے اوپر کہ وہ ہر قیمت پہ انڈیا کے کم از کم 18 سے 20 شہروں پہ حملے کریں۔ یہ سچویشن ہے، اور اب آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان جو ہے اس کی اگر ایئر فورس کی تعداد آپ دیکھیں پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ ہمارے پاس تو اتنے جیٹس نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اگر آپ اس میں دیکھیں، سننے میں آیا کہ 1400 کے قریب ٹوٹل ایئر کرافٹ ہیں۔ انڈیا کے پاس مور دین 2200 ایئر کرافٹ ہیں۔ فائٹر ایئر کرافٹ انڈیا کے پاس 513 ہیں، پاکستان کے پاس 328 ہیں، اینڈ دین ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ایئر کرافٹ انڈیا کے پاس 130 ہیں، پاکستان کے پاس 90 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہیلی کاپٹر انڈیا کے پاس اباؤٹ 900 ہیں، پاکستان کے پاس 373 ہیں۔ اٹیک ہیلی کاپٹر انڈیا کے پاس 80 ہیں، پاکستان کے پاس کہا جا رہا ہے 57 ہیں۔ اسی طرح اسپیشل مشن ایئر کرافٹ انڈیا کے پاس 74 ہیں، پاکستان کے پاس 27 ہیں۔ سو یہ جو سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے یا جس کو میں ابھی تک ریڈ کر پایا ہوں، اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی
اور بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی رسپانس کر رہی ہے کہ بھائی جیسے انہوں نے رات کو امریکی صدر کا اگر آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو امریکی صدر نے سب سے پہلے تو کہا کہ اٹ از شیم، پھر انہوں نے کہا کہ ہوپ اٹ ول اینڈ سون. اٹ مینس کہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان نے جواب دینا ہے، ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ پاکستان نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ جواب آپ کو دینا ہے، ہر قیمت پہ دینا ہے، اور اگر آپ جواب نہیں دیتے تو ظاہر بات ہے یہ تو وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک دس از آؤٹ آف کوشچن. اچھا اس چیز کا تو انڈیا کو پتا پاکستان نے جواب دینا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا اس سے کیا حاصل کیا، انڈیا نے اس سے کیا حاصل کیا. اچھا ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ انڈین جیٹس کو they were not allowed to enter پاکستان، اور تمام دس از واٹ دا پاکستانی گورنمنٹ سیز کہ جو انڈیا کے جو جیٹس ہیں ان کو پاکستان میں نہیں آنے دیا گیا. ٹھیک ہے جی، اور یہ جو سٹرائکس جو ہوئی تھیں انہوں نے رات 1 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک جو شروع کی، وہ ظاہری بات ہے وہ سٹرائکس کا مطلب یہی تھا کہ نریندر مودی صاحب نے بدلہ لینا تھا اور انہوں نے لے لیا. آج پاکستان نے بائی دا وے انڈیا کی جو چارج ڈی افیئر ہیں یہاں پہ میڈم ان کو بلایا اور ان کو بلا کے ان کو جو ہے وہ ایک وہ جسے کہتے ہیں ڈیمارش کیا، بیسیکلی ڈیمارش کیا کہ پاکستان جو پروٹیسٹ کرتا ہے ان پرووکڈ انڈین اسٹرائکس جو ملٹیپل لوکیشنز میں ہوئی ہیں، آزاد کشمیر اینڈ کشمیر میں اندر اور پاکستان کے اندر بھی ہوئی ہیں یہ اسٹرائکس. تو اب ظاہری بات ہے پاکستان انڈر دا UN چارٹر آرٹیکل 51 ہیز اے رائٹ ٹو رسپونڈ اینڈ یہ چیز بھارت کو اس چیز کا 100% پتہ ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہونا ہی ہے. سو انہوں نے پہلے ہی جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا کہ حملہ کرنا ہے، تو انڈین سائیڈ وہ آج آپ کو پتہ ہے انڈین سائیڈ وہ کر رہی تھی ڈرلز کر رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ میرے خیال ہے انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں ڈرلز ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی، اور وہ ڈرل ساری بات ہے ایویں تو نہیں کرتے، ان کو پتا تھا. سو جو نریندر مودی صاحب نے ڈرلز کی بات کی پہلے ہی تو وہ انڈیا کے اندر ڈرلز ہو رہی ہیں، UN سیکرٹری جنرل بھی بول رہے ہیں، امریکہ بھی بول رہا ہے، لیکن دا کوشچن ریمینز کہ انڈیا نہیں بات مانے گا، انڈیا نے کرنا ہی کرنا تھا. ٹھیک ہے، اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے میزائل مارے، آپ نے بچوں کو قتل کیا، آپ نے خواتین پہ حملہ کیا، یہ کون سا ٹارگٹ ہے؟ اور سننے میں تو یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان کا جو نیلم جہلم ریور ہے، نیلم جہلم پروجیکٹ جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے نا جی، نیلم جہلم جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. دس از واٹ آئی ہرڈ. ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ ایسی تصویریں اور ویڈیو آئی ہیں کہ اس حوالے سے. سو یہ نریندر مودی صاحب نے ایک نیا جو مومنٹم بلڈ کیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ اب وہ حملہ کریں گے پاکستان کے اندر. اس سے پہلے بھارت کی کسی لیڈرشپ نے ایسے نہیں کیا میں سمجھتا ہوں، اور ظاہری بات ہے اس کی کاسٹ ہے، اور کاسٹ وہ ہے کہ اگر پاکستان میں سیدھا سیدھا اگر آپ دیکھیں 8-9 شہروں میں حملہ ہوا ہے تو پتہ تو ان کو بھی ہے کہ ہمارے لوگ مارے جائیں گے. دیکھیں انڈیا کو بھی تو اس چیز کا اندازہ ہے نا کہ اگر پاکستان کے اندر حملہ کرتے ہیں، وہاں 8-9-10 لوگ جتنے بھی ہیں، 25 لوگوں کی میرے خیال ہے اطلاع آ رہی ہیں، تو ان کو بھی تو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اب ان کو بھی تو پتہ ہے کہ ہمارے بچے بھی مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. سو انڈیا جو ہے وہ فل اس وقت ظاہری بات ہے انڈیا کی عوام نریندر مودی کے پیچھے کھڑی ہے اور پاکستان کی عوام شہباز شریف کے پیچھے کھڑی ہے. شہباز شریف اس ٹائم وار ٹائم کا پرائم منسٹر ہے، تگڑا پرائم منسٹر ہے. اب مضبوط لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کمپلیٹلی سائلنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں اور صرف میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جو فون آیا ہے وہ ٹرکش فارن منسٹر کا آیا، کل رات ہی آ گیا تھا. ٹرکش فارن منسٹر کا کل رات ہی پاکستان کو فون آ گیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر 100% پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی، سو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو
ایک تو ظاہری بات ہے کل رات سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کسی کو سانس نہیں آ رہا ابھی تک کدھر کیسے کیا چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں. کل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے وہ ISI ہیڈ کوارٹر گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے بات کی بڑی اپنے فورسز سے. نارملی پاکستان کے ISI ہیڈ کوارٹر میں وزیر اعظم نہیں جاتے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا، اس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، دس از واٹ آئی سی، کہ پاکستان کے وزیر اعظم عموماً ISI ہیڈ کوارٹر نہیں جاتے. وہاں پہ تمام ISI کی جو لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی، ان سے انفارمیشن لی، سارا کچھ کیا. آئی تھنک دس از واٹ از دیر. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں. لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگز انفولڈ فردر. لیکن فار اے مومنٹ سچویشن یہ ہے کہ it's not in the control of the government anymore. اب گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے سچویشن. اب جو سچویشن ہے وہ ظاہری بات ہے ایک بڑے پیمانے پہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہوئی ہے. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا پاکستان کے پاس چوائس کوئی نہیں رہی. پاکستان از لیفٹ ود نو چوائس. یہ جو آپریشن سندور انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اب پاکستانی اس چیز پہ غصہ ہیں کہ ہمیں ہر قیمت پہ اس آپریشن کا جواب دینا ہے. اور انڈیا کی آپ کو پتہ ہے آج صبح انڈیا کی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ایک ویو میکا سنگھ تھی، انہوں نے ان ساری جو آپریشن کی ڈیٹیلز بھی بتائی تھیں. اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیمپوں پہ حملہ کیا ہے. پاکستان کہتا ہے یہ کیمپ نہیں ہے، یہ لوگوں کے گھر ہیں. یہ کیمپ نہیں ہے، یہ لوگوں کے گھر ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ کیمپ ہیں. یا پھر زیادہ تر انڈیا نے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ بیسیکلی کیا ہے اس کے اوپر جو ہوتی ہے مسجدوں کے اوپر ٹارگٹ کیا. بیکاز مسجدوں کے ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ مدرسے ہوتے ہیں، یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ چیز اس کی بات کی ہے. یہ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انڈیا نے کسی بھی پاکستان کی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ دس از واٹ انڈیا سیز. اب ظاہری بات ہے انڈیا کا یہ جو آپریشن سندور ہے وہ اس کی جسے وہ کہتے ہیں نا کئی لوگ اس جو مارے گئے اس واقعے کے اندر، پہلگام کے اندر، کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو 26 لوگ مارے تھے ان میں نئی شادی شدہ جوڑے تھے، تو اس لیے آپریشن سندور رکھا گیا اس کا نام. یعنی کہ یہ ایک بڑا معنی خیز واقعہ ہے کہ ہم نے ان کی میموری میں وہ جو ینگ لوگ جو نئے شادی شدہ جوڑے تھے ان کو ہم نے یہ دیا ہے. لیکن سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جن کی اگر صحیح معنوں میں بات کی جائے تو جن کی جانیں چلی گئیں ان کو کون پوچھے اور کون بتائے اور کیا کرے. ٹھیک ہے نا جی. ان کو کون بتائے اور کون کیا بتائے اس کو اور کیا کرے اس کو. میں تو سمجھتا ہوں جن کی جان چلی گئی ان کی جان چلی گئی، ان کو اب کیا آپ کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے. ویری انفارچونیٹ. میں سمجھتا ہوں دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ کہ آج حالات دونوں ملکوں کے اس نہج پہ آ گئے ہیں. پاکستان کے پاس ایک کمپلیٹ اور وہ راستہ ہے کہ پاکستان کو رسپونڈ کرنا پڑے گا ود ڈگنیٹی، ود فل پرائڈ، کیونکہ پاکستان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم نے 25 منٹ کی پریسیژن سٹرائکس کی ہیں 9 ٹیرر کیمپس کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی. دس از واٹ دے آر سیئنگ کہ 25 منٹ کی پریسیژن سٹرائکس کی ہیں 9 ٹیرر کیمپس کے اندر. اور یہ جو سٹرائکس ہیں پاکستان کے اگینسٹ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لشکر طیبہ کی بہاول پور ہیڈ کوارٹر اور مرید کے جو ہیں ان پہ حملہ کیا. دیکھیں مرید کے از جسٹ نیئر لاہور. ڈو یو نو دس؟ مرید کے از جسٹ نیئر لاہور. یہ بالکل لاہور کے قریب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ویپنز استعمال کیے گئے تھے بھارت نے کیے ہیں یہ رافیل فائٹر جیٹس تھے. دس از فرسٹ ٹائم انڈیا یوزنگ رافیل فائٹر جیٹس اگینسٹ پاکستان. بیکاز انڈیا گاٹ اٹ. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت رافیل ہوتے تو پوزیشن بدل جاتی.
ٹھیک ہے جی، تو اب کیونکہ رافیل آ گئے ہیں، نو انڈیا ہیز اے کیپیبلٹی کہ انڈیا اپنے سائڈ آف دی رہ کے ایئر اسپیس کے اندر رہ کے پاکستان کے اندر حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. سو آج میں دیکھ رہا تھا جب وکرم مچھری بھی اسپیچ دے رہے تھے، میڈیا کو بتا رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں. وہ کہہ رہے ہیں 70 لوگ مارے گئے ہیں. دس از وٹ دی انڈین سائڈ از سیئنگ. اوبیسلی پاکستان کے اندر اسیسمنٹ ہو چکی ہے کتنے لوگ مارے گئے ہیں. میرا خیال ہے 25-30 کا نام آ رہا ہے. اور انٹرنیشنل اب ظاہری بات ہے ری ایکشن آئے گا. مارکو روبیو بول رہے ہیں، باقی لوگ بول رہے ہیں، یو اے کی لیڈرشپ کے کیونکہ پاکستان اور انڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں. چین اور جو ترکی جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس انسیڈنٹ کے انہوں نے کہا دس از ریگریٹیبل. امریکہ نے یو این نے کنسرن شو کیا ہے. سو ابھی تو ہمارے پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اسکول کالجز بند کر دیے گئے ہیں، جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں بند کر دیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نو اٹس بڑی، اب جواب تو پاکستان نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جواب تو پاکستان نے دینا ہے. اور اس کے بغیر تو پاکستان کی جو افواج ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ نہیں وہ رہا جا سکتا. یہ پوزیشن بڑی کلیئر ہے. یو کین ناٹ، وہ جسے کہتے ہیں نا، یو ڈونٹ ہیو اے چوائس ناٹ ٹو رسپونڈ. رسپونڈنگ از ناٹ رسپونڈنگ کی کوئی چوائس نہیں ہے. چوائس یہی ہے کہ آپ کو ہر قیمت کے اندر، آپ کو ہر قیمت کے اندر واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ایکٹ. آپ کو ایکٹ کرنا ہے. اور یہ میرا خیال ہے دس ایکٹ از فار دا ڈگنیٹی، فار دا پرائڈ، فار اپ ہولڈنگ سورینٹی، فار اپ ہولڈنگ اس طرح کی جو چیز ہے اس کو کرنے کے لیے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے پاکستان کیا رسپانس دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا رسپانس کرتا ہے. جیسے جیسے وہ رسپانس آئے گا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. نو دس از اے ٹائم کہ ہر بندہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، فیس بک پہ بیٹھا ہے، ٹویٹر پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو دس از دا سچویشن. لیٹس سی ہاؤ اٹ فردر unfolds. This is something very, very critical at the moment. It has, since 1971, this has never happened. So this is a new history which has been written.